نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدت له ابنة فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكور أدخله الله بها الجنة رواه أحمد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار رواه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصابعه رواه مسلم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال 3 بنات أو 3 أخوات أو أختين أو بنتين فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة رواه أبو داود والترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، احکامات معاملات
اور احکامات معاشرت کا بیان چل رہا ہے، یعنی ایک مسلمان کو اپنی روزانہ کی زندگی کو کس طرح گزارنا، کس طرح کا رہن سہن رکھنا ہے، کس طرح کے لین دین کریں، لین دین کے اعتبار سے شریعت کی کیا رہنمائی ہے، کیا احکامات ہیں، اور رہن سہن کے اعتبار سے شریعت کی کیا رہنمائی ہے، کیا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجیے کہ حقوق و لباس کے اعتبار سے بندوں کے کیا کیا حقوق، ان میں سے یہ وہ احادیث مبارکہ بیان ہو رہی ہیں جن کا تعلق اولاد کی تربیت سے اور اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ والدین کے ذمہ حقوق ہیں اولاد کے لیے والدین پر۔ جس طرح والدین یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ہمارے حقوق ادا کرے، ایسے ہی شریعت نے والدین پر لاگو فرمایا، لازم فرمایا کہ وہ اولاد کے حقوق ادا کرے، اور یہ بات بتلا دی کہ قیامت کے دن حقوق و لباس کا معاملہ بڑا سخت ہے، بہت اہم ہے۔ جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔ تو یہاں اولاد کے حقوق کا بیان چل رہا ہے، یہ اولاد قیامت میں والدین کو پکڑے گی کہ اللہ یہ ہمارے ابا تھے، انہوں نے ہماری کوئی تربیت ہی نہیں کی، ہمارے حقوق کی ادا نہیں کی، لہذا ان سے ہمیں ہمارا حق دلائیے، اور وہ حق نیکیوں کی شکل میں دینا پڑ جائے، گویا والدین کی نیکیاں اولاد کے کھاتے میں چلی جائیں۔ تو یہاں یہ جو حدیث مبارکہ آئی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس روایت میں بہت اہم احکامات ہیں، اور یہ وہ احکامات ہیں جن کا آج ہمارے معاشرے میں تقریباً ختم ہو گیا ہے عمل کرنا، رواج ہی ختم ہو گیا کہ والدین اولاد کے اس حق کو بھی پورا کرتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیے حضرت عامر ابن شعیب یہ اپنے ابا سے روایت فرماتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان کے دادا سے، گویا پوتے کی روایت ہے، پوتا اپنے ابا سے اور اپنے دادا سے روایت کر رہے ہیں، گویا ان کے دادا صحابی ہیں۔ تو وہ ان کے حضرت عامر ابن شعیب کے دادا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولادوں کو حکم کرو نماز کا، اپنی اولادوں کو حکم کرو نماز کا، وہم ابناء سبع، جب وہ 7 سال کی عمر کے ہو جائیں، 7 سال کی عمر کے بچے بچیاں ہیں تو والدین کے ذمے حق لگ گیا، بچوں کے حقوق میں سے یہ حق آ گیا کہ وہ بچوں کو نماز کا حکم کریں، نماز کی تاکید کریں، نماز سے متعلق ان کی پوچھ گچھ کریں کہ بیٹا فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، ظہر پڑھی یا نہیں پڑھی، عصر پڑھی یا نہیں پڑھی، سارے دن میں کتنی نمازیں پڑھی، نماز پڑھو، نماز پڑھو، حکم کرو، مرو اولادکم، اپنی اولاد کو حکم کرو، کس چیز کا حکم کرو، بالصلاۃ، نماز کا حکم کرو، کتنی عمر کی اولاد کو، وہم ابناء سبع، کہ وہ 7 سال کے 7 سال کے ہو جائیں تو اولاد کو نماز کا حکم کرنا یہ حق لگ گیا۔ اب ہم میں سے ہر ایک غور کرے، ہم نے اپنی اولادوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کیا یا نہیں کیا؟ کتنا اہم حکم آ رہا ہے، کتنا اہم حق آ رہا ہے کہ ہم نے یہ حق ادا کیا ہے کہ 7 سال کی عمر میں اولاد کو حکم کر رہے ہو نماز کا کہ نماز ادا کرو،
اور ان کی چھان بین اور تحقیق کرتے ہوں، پوچھ گچھ کرتے ہوں کہ بھئی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ یہ تو والدین کرتے ہیں کہ بھئی بچہ اسکول گیا یا نہیں گیا، ٹیوشن گیا یا نہیں گیا، اور اماں بھی رات کو ابا سے شکایت کرے گی کہ آج یہ ٹیوشن نہیں گیا۔ 7 سال کا بچہ تیسری جماعت میں پہنچ جاتا ہے، 4 سال کی عمر میں، 3.5 سال کی عمر میں بچے کو نرسری اور کے جی میں داخل کرا دیا جاتا ہے۔ ماں کو بھی فکر ہے کہ بچہ 3.5 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، اب اسے نرسری میں داخل کرو، کے جی میں داخل کرو، اور اس کے لیے لباس لے کر آؤ، ڈریس لے کر آؤ، جوتے لے کر آؤ، موزے لے کر آؤ، اور بچوں کو کہہ رہے ہیں موزے بھی پہنو اور جوتے بھی پہنو، اور جس رنگ کے جوتے اسکول والوں نے کہے ہیں وہ رنگ کے جوتے تلاش کرو، وہ ڈریس جو اسکول والوں نے کہا وہ تلاش کرو، کتنے کا بھی ملے لے کر آؤ۔ اور جو ڈرائنگ کی کتاب اسکول والوں نے کہہ دی، اماں روز ابا کی کھان کھاتی کہ بھئی بچی کے لیے یہ لا دو۔ کتنی عمر کی بچی ہے؟ 3.5 سال کی، 4 سال کی، پھر اگلے سال 5 سال کی ہوئی تو اب پھر اس کے کورس کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، 6 سال کی ہوئی تو بھاگ دوڑ شروع ہو گئی، 7 سال کی ہوئی، ہر سال کے لیے والدین کورس کے لیے تلاش بھاگ دوڑ کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں کہاں سستا ملے گا، کیا ہوگا۔ پھر اماں بھی ابا کو بتاتی ہے کہ آج یہ اسکول نہیں گئی، آج ٹیوشن نہیں گئی، اور یہ بچہ اسکول نہیں گیا، ٹیوشن نہیں گیا۔ کبھی کبھی ابا پٹائی بھی کرتے، کیوں ٹیوشن نہیں جاتا، کیوں اسکول نہیں جاتا، عام رواج۔ اور ابا صبح اٹھ کر آپ دیکھیں گے کہ صبح موٹر سائیکل پر آدمی، آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، اور موٹر سائیکل پر بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں۔ کتنی سال کے بچے ہیں؟ 5 سال کے، 4.5 سال کے، 6 سال کے، 3-4 بچے موٹر سائیکل پر بٹھا کر آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں اور وہ جا رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بچوں کا فیوچر ہے، بچوں کا مستقبل ہے۔ رات 3 بجے سویا ہے، صبح اٹھی ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھائی ابا، مگر بچوں کے اسکول کے لیے اٹھائی۔ نماز کی تو پرواہ ہی نہیں، نہ ابا کو پرواہ ہے نہ اماں کو پرواہ ہے، اور جب خود اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں ہے تو بچوں کو کیا حکم دیں گے نماز۔ اور آقا حکم یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو جو کوئی 7 سال کی ہو جائے نماز کا حکم کرو۔ نبی کی تعلیم تو یہ ہے، جس نبی کے ہم شیدائی ہیں، جس نبی کے ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم کرو، اور ہمیں پرواہ نہیں۔ اسکول کا حکم کر رہے ہیں، ٹیوشن کا حکم کر رہے ہیں، ڈریس پہننے کا حکم کر رہے ہیں۔ بچہ کہتا ہے آج میں یہ والا ڈریس پہن کے نہیں جاؤں گا، اب اماں بھی غصے ہو رہی ہے کہ نہیں اسکول میں پڑھائی ہوگی یہی ڈریس پہن کے۔ دیکھو کتنی فکر ہے ابا کو بھی، اماں کو بھی، ہر ایک کو، اور فکر نہیں ہے تو نماز کی نہیں۔ نبی کا حکم ہے کہ مرو اولادکم، اپنی اولاد کو حکم دو، یہ حدیث واضح حکم۔ تو کیا ہم نے یہ بچوں کا حق ادا کیا ہے؟ 7 سال کی عمر کے بچوں کو ہم نے نماز کا حکم دیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے 7 سال کی عمر کو متعین فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بچے میں 7 سال کی عمر کے بعد اب بات ماننے کی صلاحیت آتی ہے۔ اس سے پہلے بات ماننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے یہ تو تھا کہ کلمہ بھی سکھاؤ، ان کے کان میں اذان بھی پڑھو، مگر حکم نہیں آیا تھا کسی چیز کا کہ حکم دو۔ تو معلوم ہوا کہ بچے کی تعلیم حاصل کرنے کی عمر 7 سال۔ 7 سال سے پہلے جیسے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، جس پر اسکول کا بوجھ اور پھر ٹیوشن کا بوجھ جو ڈالا جاتا ہے، یہ قسم کی زیادتی ہے اس میں۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح بچے اٹھا کے جاتے ہیں، کتنی اس سے کتابیں ہیں، کتنی اس کی کاپیاں ہیں، اور کیا کچھ وہ کرتا ہے اور جو سہما رہتا ہے، اور ایک خوف دہشت بچے پہ تاری رہتی ہے۔ 5 سال، 4.5 سال، 3.5 سال، یہ عمر نہیں ہے بچے کے تعلیم حاصل کرنے کی۔
مگر چونکہ ہم غیروں کی تقلید میں اتنے آگے بڑھے ہیں کہ بھئی وہ لوگ تو مونٹیسری بھی پڑھاتے ہیں، 2 سال کے بچے کو بھیج دیتے ہیں اسکول، وہاں کا معاشرہ ہی جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے میل نہیں کرتا۔ دیکھیے وہ لوگ، اما بھی یورپ کے لوگ، کیا ہوتا ہے، عورت بھی ملازمت سے چلی جاتی ہے، باپ بھی ملازمت سے چلا جاتا ہے، بچوں کو مونٹیسری اسکول میں بھیج دیتے ہیں، 2 سال کا بچہ اسکول میں جا رہا ہے، اور وہاں جو ماسیاں ہوتی ہیں وہ اس کو کھلونوں سے کھلاتی ہیں اور یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، جو سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے بچے کے ساتھ اس کو بہت عمدہ ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ نہ بچے کو ماں کی شفقت ملتی ہے، نہ باپ کی محبت ملتی ہے، اور اس طرح وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو عجیب حالات یورپ کے لوگ آ کر کہ 16-17 سال کے بچے، وہاں یہ ہے کہ 16-17 سال کے بعد بچے آتا ہے، اب وہ جو چاہے کرے، اب شرابیں ملتی ہیں اور جو ہے جو چاہے کریں، بے حیائی کریں، بے روزی کریں، نہ باپ ہو سکتا ہے نہ ماں ہو سکتی ہے، اور باپ بھی ان کو اپنے گھر میں نہیں رکھتا، ماں بھی ان کو اپنے گھر میں نہیں رکھتی، ماں کی زندگی الگ، باپ کی زندگی الگ، اولاد کی زندگی الگ، وہاں کوئی معاشرہ نہیں۔ یہاں تو اللہ کا فضل ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک خاندان ہے۔ یورپ والے مسلمانوں کی اس خاندانی نوعیت سے بڑے جلتے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ جو خاندانی نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اسی لیے وہ اتنی بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، تاکہ یہ جو ہے ایک محبت بھرا ماحول اور معاشرہ ہے نا، یہ ختم ہو جائے، خاندانی نظام مسلمانوں کا ختم ہو جائے، کیونکہ جب تک یہ خاندانی نظام ہے، ابا اماں، ابا جان، اماں جان، خالہ جان، پھوپھی جان، یہ سب ہماری زبان میں بھی جو ہے خاندانی رشتوں کے ساتھ یہ محبت بھرا لفظ ہے کہ یہ ابا جان ہے، جان مطلب کہ میرا ابا میری جان سے پیارے ہیں، اور یہ میری اماں جان ہے، یعنی یہ میری اماں میری جان سے زیادہ مجھے عزیز ہے، یہ میری خالہ جان ہے، یہ میری پھوپھی جان ہے، یہ خالو جان ہے۔ دیکھیے کتنا محبت بھرا لفظ۔ اب یہ سارے لفظ ہم نے چھوڑ دیے، اب کیا ہے، اب یہ ڈیڈی ہے، یہ ماما ہے، اور یہ آنٹی ہے، یہ انکل ہے۔ رشتوں کی پہچان ختم، اور محبت بھرا عنوان جس میں لفظ جان آتا تھا وہ بھی ختم۔ یہ وہ پہلا زہر ہے جو یورپ والوں نے ہمارے خاندانی نظام پر ڈالا، جس کا اب نتیجہ کیا نکلا کہ ایسے لطیفے اور ایسی ڈرامے اور ایسی فلمیں آ گئی جس میں ماں باپ کے کردار کو ایک مزاحیہ انداز میں پیش کرتے کہ ماں باپ ایک گویا کے مزاحیہ فنکار ہیں، اور مزاحیہ جو ہے ایک یوں سمجھیے کہ خاندانی زندگی کے مزاحیہ اداکار اس قسم کے لطیفے پیش کر دیے، ماں باپ کی عظمت محبت اولاد کے دل سے نکال دی، اور ماں باپ اپنے کام میں لگ گئے، ماں اپنے کام میں لگ گئی، باپ اپنے کام میں لگ گیا، اب اولاد کو پرورش کرے تو کون کرے؟ تو یہ یورپ والوں کی سازشیں ہیں کہ مسلمانوں کے خاندانی نظام کو ختم کر دیں۔ اس خاندانی نظام کو ختم کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ بھئی مونٹیسری اسکول میں بچے چلا جائے، لہذا وہ وہاں 4-6 گھنٹے ماں کے بغیر رہے گا، 2 سال کا بچہ، 2.5 سال کا بچہ، جیسے ماں کی آغوش کی ضرورت، جو ہمارا پیارا ماحول تھا کہ ماں بچے کو جھولا جھولتی تھی اور ماں بچے کو ڈوری دیتی تھی، جس میں جو ہے محبت بھرے گیت ہوتے تھے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی حمد ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نعتیں ہوتی تھیں، ماں بچے کو جھولا جھلاتی تھی، وہ نعتیں پڑھتی تھی، وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے پڑھتی تھی اور بچے کو جھولا جھلاتی تھی، سب ختم ہو گیا، کہیں نظر نہیں آتا یہ ماحول۔ اور یہ ساری چیزیں جو یورپ سے درآمد شدہ ہیں وہ سب ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے پہلے ماں بچے کو سینے سے لگا کر اٹھاتی تھی، اور آج وہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں
ٹوکری نما چیز آ گئی، بچے کو اس میں رکھ کے لے کے جاتے. آپ دیکھ لیجیے، جن کے پاس تھوڑے پیسے زیادہ آ گئے تو بچے کی چھٹی میں وہ تھیلی دیتے ہیں، ٹوکری جس میں بچے کو رکھ کر لے کر جاتے ہیں. جو سمجھتے ہیں ہم نے بہت جو ہے ترقی کر لی ہے اور یہ جدید نظام آ گیا. وہ دور کا ماں بچے کو چھاتی سے چمٹا کے رکھتے اور اب یہ وہ ٹوکری میں اٹھا کے بچے کو لے کے جاتے. تو سارا نظام ہم وہ ایسی قوم کا اپنانے لگ گئے جو خود جو ہے پریشان ہے کہ بھئی نہ وہاں کوئی ماں کی شفقت ہے نہ باپ کی شفقت ہے. ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کا کوئی کھانے حال نہیں. ایک عجیب قصہ کتاب میں پڑھا کہ ابا کا گھر ہے یورپ میں، گھر ہے ابا کا، جوان بیٹی ابا کے گھر میں کرائے سے رہ رہی ہے. اور پھر وہ بیٹی کو اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، 1 مہینے کا کرایہ نہیں دیا تو ابا کہتا ہے کہ بھئی پچھلے مہینے کا کرایہ بھی نہیں دیا، اس مہینے کا بھی کرایہ نہیں دیا، میرا مکان خالی کر. وہ کہتی ہے تم میرا باپ ہے اور جو ہے مہربانی کر، میری ابھی ذرا جاب ایک کمپنی سے چھوٹ گئی ہے، لہٰذا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، کچھ دنوں میں پیسے آئیں گے تو میں تمہیں کرایہ دے دوں گی، اکٹھا دے دوں گی. کہتا نہیں میرا گھر خالی ہے. اور خالی گھر نہیں گھر کرے گی تو میں بھی پولیس کو فون کرتا ہوں کہ یہ عورت میرا گھر خالی کرے. تو باپ جو ہے اپنی بیٹی سے اپنا گھر خالی کروا رہا ہے کہ کس بنیاد پر کہ بیٹی کے پاس کرایہ نہیں. یہ یورپ کا حال ہے. جنہوں نے اپنی اولادوں کو مونٹیسری پڑھایا اور یہ اس قسم کی تعلیم دی اور ماں باپ کے دل میں نہ اولاد کے لیے رحم ہے نہ اولاد کے دل میں باپ کے لیے محبت. اور ایک قصہ ہمارے نظر مولانا یوسف المیاں شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک عورت کا خط آیا، انہوں نے کہا میں امریکہ میں ڈاکٹر بن کے گئی اور کمانے لگی اور میں نے اپنے ابا کو پیسے بھجوائے اور اس نے اپنے ابا کو کہا تھا کہ بھائی تم جو ہے مکان تعمیر کر لو اور جو ہے اچھے سے ایک بنگلہ لے لو اچھے سے علاقے میں پیسے بھجوا رہی. ابا نے یہ سارا مکان بنوا دیا اور بنگلہ بنوا دیا، سب کچھ بنوا دیا. پھر یہ بیٹی وہاں سے آئی اور ابا کو کہا کہ بھائی اس گھر سے نکل جاؤ، تو میرا گھر ہے، میں نے پیسے بھجوائے. کہتا بھی میں بڑھاپے میں کہاں جاؤں گا، میرا حالت تم بیٹی ہو، بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، مہربانی کرو اور مجھے اپنے گھر میں رہنے دو، تھوڑی سی کوٹری میں لے جاتا ہوں. کہ نہیں میرا گھر ہے، میں نے پیسے بھجوائے. تو اب وہ عورت کہتی ہے کہ میرا باپ میرا گھر خالی نہیں کرتا، تم نے کیا کرتے. دیکھیے جو وہاں کی جراثیم یہاں آئے تو وہ بیٹیاں جو باپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتی تھی، وہ بیٹی آج وہ تعلیم حاصل کر کے کیا بنی کہ باپ کو جس باپ نے اس کے لیے سارا بنگلہ تیار کر کے دیا، آج باپ کو تو نہیں نکل جائے. اور وہ یورپ میں باپ بیٹی کو کہتا ہے گھر سے نکل جائے، کرایہ نہیں ہے تیرے پاس، میرے گھر سے نکل جائے. وہ معاشرہ ایسا، وہ معاشرہ ہمیں پسند آنے لگا اور آج ہم ویسے ہی اپنے بچوں کو جو وہاں دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں یہاں رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو چھوٹا سا بچہ 3, 4, 5 سال کا جس تعلیم کے قابل نہیں ہے اس پر تعلیم کا بوجھ ڈال. یہ نہیں کہ کوئی ناجائز اور حرام اور گناہ ہے، نبی کی زندگی سے ایک عمل ملتا ہے. اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بچے میں جو صلاحیت آتی ہے بات کے قبول کرنے کی اور بات کے ماننے کی، وہ 7 سال کے بعد 7 سال کے بعد آگے اب اس کا ذہن قابل ہوا تو کے بعد سمجھے اور مانے. سے پہلے اس میں ماننے کی اتنی شعور ہی نہیں تھا. تو آج دیکھ لیجیے بچوں کو چھوٹی سی عمر میں جو ہے اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، تو دنیا کا سارا بوجھ ڈالا جاتا ہے اور نماز کے لیے پرواہ نہیں، والدین کو بھی پرواہ نہیں. اور نبی کی تعلیم تو یہ ہے. تو باپ فجر کے لیے نہیں اٹھتا مگر بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے اٹھتا ہے. اب وہ اسکول چھوڑ کر آ کے پھر تو اور وہ بچے اسکول میں جیسے چاہے وقت گزار لیتے ہیں، گھر آتے ہیں، پھر ٹیوشن کی تیاری ہو جاتی ہے، ٹیوشن میں آتے ہیں، پھر رات کا کھانا کھا کے سو جاتے ہیں. نہ بچوں کو نماز کی پرواہ ہے، نہ نماز کی فکر ہے،
عورتوں کو ہے نہ مردوں کو ہے، تو ایسے ہی زندگی تیزی سے گزرتی چلی جائے۔ اور نبی کی اس تعلیم کے خلاف ہم نے عمل کیا تو ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ نبی نے یہ جو فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع پر کتنا عمل ہوا؟ ہم نے بچوں کا یہ حق ادا کیا، 7 سال کی عمر میں ان کو نماز کا حکم کیا، ان کی نماز کی فکر کی۔ پھر اگلا حکم اس سے تھوڑا بڑھ کر، جب یہ چھوٹا سا حکم پورا نہیں کیا تو اگلا حکم بھی پورا نہیں کیا، اگلا حق آ رہا ہے۔ وہ حق کیا ہے کہ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اب ان کی ذرا سی پٹائی کرو، وَاضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو، ان کی پٹائی کرو۔ کس بات پر؟ نماز نہ پڑھنے پر۔ کس عمر میں؟ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جبکہ وہ 10 سال کے تھے۔ 10 سال کے بعد اب پٹائی شروع، ہلکی پھلکی پٹائی، تنبیہ کہ کیوں نماز نہیں پڑھی، چلو نماز پڑھو۔ اتنا اہم مسئلہ تھا نماز کا، تو جو اہم مسئلہ تھا نماز کا اس کی طرف سے توجہ ہی نہیں ہے، اور جو کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا اس کی طرف کیسی توجہ ہے؟ اس کے لیے مال بھی خرچ ہو رہا ہے، اس کے لیے جو ہے نیند بھی قربان ہو رہی ہے، اس کے لیے جو ہے صلاحیتیں بھی لگ رہی ہیں، کیا کچھ نہیں لگا رہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں آخرت کے اعتبار سے۔ ایک بچہ بڑا ہو گیا اور اس نے نہ انگریزی پڑھی، نہ حساب پڑھا، نہ کچھ پڑھا، نہ میٹرک کری، نہ انٹر کرا، نہ کچھ پڑھا، دنیا کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اور مزدوری کر کے مگر نمازوں کی پابندی کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا، تو یہ بہتر ہے اس سے جو بڑا ڈاکٹر بن گیا، بڑا مہندس بن گیا، بڑا انجینئر بن گیا، ساری دنیا میں اس کے لیکچر چلتے ہوں اور ساری دنیا میں اس کی واہ واہ ہو، اور نہ وہ نماز کو جانتا ہو، نہ قرآن کو جانتا ہو، اس کا نام مسلمانوں کا سا ہو، اس کے باپ کی بھی لوگ عزت کرتے ہوں، اس کا بیٹا اتنا بڑا انجینئر ہے، اس کا بیٹا اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اس کا بیٹا یوں ہے، اور بڑا بنگلہ اسے مل گیا، بڑی کاریں اسے مل گئی، اب جب وہ بھی رخصت ہو گیا تو جو مزدور تھا، جس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی مگر نمازوں کا پابند تھا، وہ کامیاب ہو کے دنیا سے گئے، سرخرو ہو کے دنیا سے گئے، آخرت کی عزتیں اسے مل گئی، کہ وہ عزت جو لا پانی تھی، وہ عزت جو نہ ختم ہونے والی تھی، اور اس کو وہ عزت ملی جو ختم ہونے والی تھی۔ جیسے ہی مرا اب قبر کی زندگی شروع ہو گئی۔ بتائیے وہاں اس کو یہ ڈگریاں کام دیں گی، یہ بڑے بڑے عہدے کام دیں گے، بڑے بڑے بنگلے اسے کام دیں گے؟ وہاں تو پوچھا جائے گا کہ نمازوں کی کیا پابندی کی، اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو ظہر تک جیسا رہے۔ بتاؤ وہ بنگلہ اسے کیا کام دے رہا ہے؟ ظہر تک وہ زہریلا اثر رسے گا، ظہر سے اثر تک، اثر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک، وہ سارا دن یہ کسی تکلیف دہ زندگی میں اس کا وقت گزرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ قیامت آئے گی۔ اور جس نے نمازوں کی پابندی کی ہوگی وہ قبر میں بڑے مزے سے پرسکون نیند سوئے گا۔ حالانکہ مزدور کا نہ میٹرک پڑھی، نہ انٹر پڑھا، نہ کچھ پڑھا، اور بیچارہ مزدوری کر کے نمازوں کی پابندی کر کے چلا گیا۔ بتائیے کون کامیاب ہے؟ ہم مسلمان ہیں مگر ہمارا نقطۂ نگاہ سب کا سب دنیا بن گیا، آخرت سے غفلت ہو گئی، آخرت کی طرف دھیان نہیں رہا کہ وہاں کی بھی کچھ تیاری کرنی۔ تو اولاد کے حقوق کا بیان ہو رہا ہے، کتنا بڑا حق ہے جو مسلم ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ دے کہ ہم نے 10 سال کے بعد 10 سال کی عمر میں بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارا ہے یا نہیں مارا؟ ہاں، اسکول جانے پر مارا ہے، یہ تو یاد ہوگا کہ بچہ اسکول نہیں گیا تو پٹائی کی، بچہ ٹیوشن نہیں گیا تو پٹائی کی، مگر بچے نے نماز نہیں پڑھی اس پر پٹائی کی یا نہیں کی؟ نبی تو فرمانے کہ اگر نماز نہ پڑھے تو اس پر پٹائی کرنا، تاکہ اس کی عادت بن جائے، اس کا معمول بن جائے کہ نماز ایک اہم فریضہ ہے جسے ادا کرنا لازم و ضروری ہے۔ 5 وقت یہ فرض ہیں، مگر دیکھیے کہ یعنی یہ اس کو فرض سمجھا ہی نہیں جاتا
یہ ساری تعلیموں کو فرض کا درجہ دے دیے، نرسری کے جی، اور اس کے لیے کتابیں لانا، کاپیاں لانا اور ہر چیز اسے مہیا کرنا، اس کو تو درجہ دیا فرض، اور نماز کو تو کوئی درجہ ہی نہیں دیا، کوئی اہمیت ہی نہیں دی، کوئی حیثیت ہی نہیں دی۔ نبی جس کے لیے حکم فرما رہے ہیں اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، اور جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس کو ہم نے کیا سمجھ لیا، کتنا لازمی سمجھ لیا، کتنا ضروری سمجھ لیا، اور اگر جس آدمی کے پاس نہیں ہوتا وہ زکات دے کر فوراً خرید لیا کہ بھائی بچوں کی تعلیم کے لیے جو ہے زکات دے دو، تاکہ اس کے لیے جو ہے ڈریس بھی خریدنا ہے، اور جو ہے اس کے لیے فورس بھی خریدنا ہے، کتابیں بھی خریدنی ہے، کاپیاں بھی خریدنی ہے، پینسل بھی خریدنا ہے، اسکیل بھی خریدنا ہے، ساری چیزیں خریدنی ہے، نہ زکات دے دو، زکات بھی لے رہے دو، کیونکہ اس کو بہت ضروری سمجھتے ہیں، اور نماز کو ضروری ہی نہیں سمجھا، اہمیت ہی نہیں تھی، حیثیت ہی نہیں تھی۔ اس لیے دیکھیے آج مسجدوں میں کتنے فیصد لوگ آ رہے ہیں، تو اتنا بڑا حق ہم طلب کر رہے ہیں اپنی اولاد کہ انہیں نماز کا عادی نہیں بنا رہے۔ معلوم ہوا کہ جب اولاد کو نماز کا عادی بنانا ہے تو پہلے خود بھی نماز کا عادی بننا پڑے گا۔ ایک جگہ آیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر مضبوطی سے جمے رہو۔ کیا مطلب ہے کہ نماز کا حکم دے کر فارغ نہ ہو جائے، ایک دفعہ کہہ دیا ختم ہو گیا، بلکہ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس سے جمنا ہے، بار بار اس کی تاکید کرنی ہے، یہاں تک کہ نماز عادت بن جائے۔ نماز نہ پڑھیں تو گویا بے سکونی ہو جائے، طبیعت میں پریشانی سی ہو جائے کہ کوئی کمی ہوئی ہے، نماز نہ پڑھنے پر ایسی کیفیت ہو جائے۔ اتنا ضروری ہے نماز کا حکم۔ اب ہم میں سے ہر ایک جائزہ ہے کہ ہمارے گھر میں کتنے افراد ہیں اور نمازوں کی کیا حیثیت ہے، کتنے بچے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے بڑے نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے، اس کی ہم فکر کر رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے۔ اگر بغیر سوچے ایسے ہی دنیا سے چلے گئے تو یہ بچے کل ہم سے پوچھیں گے، کیونکہ ان بچوں کی نماز کی عادت بنے گی نہیں، نماز کی عادت نہیں بنے گی تو اب اس بیچاروں کی پٹائی ہوگی آخر میں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اللہ ہمارے ابا کو بولو، ان کو تو حکم تھا کہ 7 سال کی عمر میں ہمیں نماز کے لیے کہتے، اور جو ہے 10 سال کی عمر میں ہماری پٹائی کر کے ہماری نماز کی عادت لگوائی، انہوں نے ہمارا حق طلب کیا ہے، لہذا ہمارا یہ گناہ ان کے ساتھ ہے۔ اب بتاؤ، اولاد کے سارے انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، والدین کے سر آ جائے گا، کیا کریں گے یہ والدین؟ کتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اب یہ والدین کہیں گے یا اللہ پاک ہم نے تو انہیں مونٹیسری اسکول کے 1000 روپے مہینے کی فیسیں بھری ہیں، اور ان کے اسکول کے ڈریس مہنگے مہنگے سلوا کے دیے ہیں، اور ساری اس نے اس کی ضرورتیں پوری کی ہیں، تو بتاؤ اللہ تعالیٰ اس جواب کو قبول کرے؟ حکم ہوگا کہ بھائی اس کی تاکید تو نہیں تھی، تاکید تو نماز کے لیے تھی، تم نے نماز کے لیے تو کچھ نہیں کیا، جو ان کے مرنے کے بعد انہیں کام آنے والی چیز۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ اب اثر نو اس کا جائزہ لیں، سوچنا ہے کہ یہ اولاد کل ہمیں پکڑ رہے ہیں۔ دیکھیے جو اولاد اپنے رب کی فرما بردار ہوگی وہ والدین کی بھی فرما بردار ہوگی، اور جو اپنے رب کی نافرمان ہوگی والدین کی بھی نافرمان ہوگی۔ تو ہمیں شروع ہی سے اسے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانے کی چاہیے اور کوشش کرنی۔ دیکھیے وعباد الرحمن سورہ فرقان میں اللہ کے خاص بندوں کی ایک صفت آئی۔ کیا صفت آئی ہے؟ کہ ان کی یہ صفت آئی کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، یا اللہ ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دی۔
پیشوا اور رہنما بنانی چاہیے۔ کیا مانا؟ علماء نے لکھا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے معنی یہ ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی، اولاد نمازوں کی پابند، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کہ اس کے بیوی بچے نمازوں کے پابند، فجر میں نمازوں کے مصلے بچے ہوئے، یہ نماز کو جا رہا ہو، اماں بھی بیوی بھی وضو کر رہی ہے، بچے بھی اٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں اور مصلے بچے ہوئے ہیں، اور جو ہے نمازوں کی پابندی، بیٹیاں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، بچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک جو مانگی جائے گی، اللہ تعالیٰ سے مانگنی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اور ایک دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنائیے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنائیے۔ اولاد کے لیے نماز کی قائم کرنے کی دعا تاکید کی گئی ہے قرآن کہ جو دعا مانگو کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنائیے، میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنائیے۔ اپنی اولاد کی نمازوں کی فکر بھی کرنی ہے، نمازوں کی تاکید کرنی ہے، ان کے نمازی بننے کے لیے دعائیں مانگنی۔ تو ایک حق یہ لگا کہ اب دعا بھی کرنی ہے ان کے لیے کہ اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنا دیجیے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ ہم نے تو سمجھا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ اولاد کما کے ہمارے سامنے بنگلے بنائے، ہمارے سامنے گاڑیوں میں سیر کرے، یہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم مفسرین فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ وہ نمازی اللہ تعالیٰ کی فرما بردار، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آج دیکھ لیجیے ہم نے اپنا معیار زندگی بدل دیا کہ اولاد کار کی مالک بن گئی، بڑی فیکٹری کی مالک بن گئی، بڑے بنگلوں کی مالک بن گئی، تو ہم خوش ہیں کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو خوب نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے اور خوشیاں دے، اور بڑے خوشی والے اولاد کی اس طرح ترقی دے، اور اس پر کوئی پڑھن نہیں، کوئی غم نہیں کہ یہ میرا بیٹا جو 20 اسکیل کا آفیسر ہے، نہ فجر میں اٹھتا ہے نہ ظہر پڑھتا ہے، نہ مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس باپ نے اس بچے کو جب یہ بچہ تھا اس وقت نمازوں کا پابند نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی تاکید کی اور 7-10 برس کی عمر میں اس کی پٹائی کی تو وہ نماز کا عادی بن گیا، اور جب نماز کا عادی بن گیا تو پھر کیا ہے کہ نماز چھوٹے گی۔ معلوم ہوا کہ بچپن ہی سے نماز کی طرف اس کو مائل کرنا ہے، اسے مسجد کا عادی بنانا ہے، مسجد میں لانا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ 4-5 سال کے بچے کو تو مسجد میں لیا ہے جو پیشاب بھی کر دیں۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں جنبوا مساجدکم بالصبیان، کہ اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ، بچوں کو مسجدوں میں نہ لاؤ۔ کیا مانا کہ جن بچوں میں شعور نہیں ہے ان کو مسجدوں میں نہ لاؤ، مسجدوں کو بچاؤ، ان سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ ان کو شعور نہیں ہے، پیشاب کر دیں گے، مسجد کو تجویز کریں گے، ناپاک کریں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ رونا شروع کر دیں گے، شور مچانا شروع کر دیں گے، اور جو ہے سب کی نمازوں میں خلل ڈالیں گے۔ تو آپ کا فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں بچوں کو نہ لاؤ، مسجدوں کو بچاؤ بچوں سے، اور مجانین مجنونوں سے، پاگلوں سے بھی بچاؤ، اس لیے کہ پاگل بھی مسجد میں کوئی نجاست کر دے، کوئی اور جو ہے شور شرابہ کر دے، نمازیوں کا خیال اس طرف چلا جائے، نمازیوں کا دھیان پڑ جائے، تو اس سے فرمایا کہ مسجدوں کو بچاؤ۔ اور اب ہم بالکل الٹے چل رہے ہیں کہ 5-6 سال کا 4-5 سال کا بچہ گھر میں رو رہا ہے تو اماں کہتی ہے نماز کو جا رہے اس کو بھی لے جاؤ۔ اب وہ ابا لے کر آ جاتے ہیں، پھر وہ بچہ مسجد میں روتا ہے، سارے نمازیوں کی نماز کو غلط ہوتا ہے۔ بعض بچے بیچارے وہ رونے شروع کر جاتے، گھبرا جاتے، تو آقا کی تعلیم کے خلاف کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی ان کو سمجھائے کہ بھئی آپ بچوں کو اسکول آتے ہو تو نماز کا عادی نہ بنائیں گے، مسجد میں آئیں گے تو نماز کے عادی بنیں گے نا، تو بھائی یہ دیکھو کہ کون سی عمر میں مسجد میں لانے کو تاکید ہے، کون سی عمر میں نہ لانے کی تاکید ہے۔ ساری چیزیں تو دین سے معلوم کرنے سے پتہ چلیں گے نا، ہم تو اپنے ذہن سے ہر بات سوچ رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ 7 سال سے کم بچہ ہے جسے شعور نہیں، سمجھ نہیں،
اس کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. اور 7 سال کا ہو جائے شعور آ گیا سمجھ آ گئی. اب اس بچے کو اگر سمجھا دیں گے کہ بیٹا کونے میں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے گا. اسے اتنا ڈر خوف نہیں لگے گا اور کسی سے ڈرے گا نہیں اور رونا پیٹنا شروع نہیں کرے گا, پیشاب پخانا نہیں کرے گا مسجد میں. اب اسے مسجد کیا اب اسے نماز کے لیے داخلے کراؤ اور اسے مسجد میں کونے میں بٹھاؤ کہ بیٹا یہاں بیٹھ کے نماز پڑھو. تو ہر چیز سیکھنے سے پتہ چلے. تو دونوں قسم کی حدیثیں موجود ہیں کہ بھائی چھوٹے عمر کے بالکل بچوں کو تو مسجد میں نہ لایا جائے کہ مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے. اور 7 سال کی عمر ہو گئی تو اب بچے میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہے, اب اسے نماز کا عادی بنانا ہے, اسے مسجد میں نہ اسے نماز کی تعلیم کرو. اور جو بچیاں ہیں اسے ماں مسلح پر کھڑا کر دے کہ میری نماز پڑھو, دھیان سے نماز پڑھو. ابا اس کو پوچھیں کہ بھائی آج نماز پڑھی, اگر 500 نمازیں پڑھی ہیں تو اسے انعام دیں, 10 روپے دیں, 5 روپے دیں. یہ لازم ہے والدین کے ذمہ ہے کہ اب بچے نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو وہ بڑی خوشی کی بات ہے. اتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس سے بچے نے اللہ کا حکم پورا کر دیا. اللہ کا ایک حکم وہ ساری زمین آسمان سے زیادہ قیمتی وہ ہمارے بچے نے پورا کر دیا. تو کتنا ضروری تھا کہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کی جاتی اور اسے 10 روپے انعام میں دیتے, 5 روپے انعام میں دیتے, کوئی ٹرافی انعام میں دیتے تھے. ماشاء اللہ نے 5 وقت جو ہے نماز پڑھی. 8 سال کا 9 سال کا بچہ فجر میں اسے مسجد میں لایا, 5 وقت وہ اس نے مسجد میں نماز پڑھی. اب خوش ہوئے اسے انعام دیا. پہلے جو ہے جو قاری صاحبان ہوتے تھے وہ بچوں سے کافی بنواتے تھے اور کہتے تھے نماز پڑھ کے امام صاحب سے دستخط کرا. ہمیں اپنا زمانہ بھی یاد ہے کہ اس وقت 10, 20, 15 بچے وہ نماز کے بعد فوراً امام صاحب پہنچ جاتے اور دستخط کراتے تھے کہ بھائی فجر بھی پڑھی, ظہر بھی پڑھی, عصر بھی پڑھی, مغرب بھی پڑھی, عشاء بھی پڑھی. اور امام صاحب بھی نگاہ میں رکھتے تھے یہ بچے آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, وہ دستخط کرتے تھے. آج وہ چیزیں ختم ہو گئی, رواج ختم ہو گیا. اتنا خطہ میں بچہ دستخط کرا لے ورنہ یہ رواج ختم ہو. حالانکہ والدین کے ذمہ تھا, ابا کے ذمہ تھا کہ بیٹا ہم تمہیں انعام دیں گے, یہ ڈائری بناؤ اور 5 وقت مسجد میں نماز پڑھو, امام صاحب سے دستخط کرا اور پھر ہم تمہیں انعام دیں گے. اور گھر دکان سے آ کر آفس سے آ کر بچے سے ہارے والے لیتے کہ آج کتنی نمازیں پڑھی, تکبیر اولا ملی نہیں ملی. یہ ساری والدین کی ذمہ داریاں ہیں. تو دیکھیے کتنا اہم حکم ہے نماز کا کہ جو ہے نماز کی قائم کرنے کے لیے دعائیں کی گئی اور اولاد کی نماز کی قائم کرنے کے لیے دعا سکھلائی گئی قرآن میں. وقت جاری مقیمت فلاحی کی ضروریت ہے وہ کرنا تقبل دعا. اور اسی طریقے سے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. کہ متقین کا, اللہ سے ڈرنے والوں کا, تقوی والوں کا پیشوا بنا, یعنی ہمارا گھر ایک نمونہ بن جائے لوگوں کے لیے. مثال لوگوں کو ایسا کرانا ہونا چاہیے جس کے سارے بچے بچیاں وہ نماز کی پابند. تو اہم ترین حکم تھا جس کی تاثیر اللہ کے محبوب نے فرمائی. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ بھئی 7 سال کی عمر ہو جائے تو بچے کو نماز کا حکم کرنا, اور 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ہلکی پھلکی پٹائی کرنی ہے, تنبیہ کرنی ہے, پٹائی کرنی ہے, ناراضگی کا اظہار کرنا ہے. یہ ساری والدین کی ذمہ داری ہے. جو والدین اس حق کو ضائع کریں گے آپ ان کی پوچھ ہوگی کہ تم نے یہ حق کیوں ضائع کیا, بچے کو کیوں نماز کا عادی. اب اگلا مسئلہ کہ بچہ 12 سال کے بعد بالغ ہوتا ہے اور 12 سال کے بعد اگر بلوغت کی علامت ظاہر نہ ہوئی تو 15 سال میں وہ بالغ. 15 سال کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو پھر وہ نمازیں اسے قضا کرنی پڑے گی. اس نماز کی قضا ہے. اب بتاؤ کہ بچہ بیچارہ بالغ ہو گیا, اسے پتہ ہی نہیں, ابا نے سمجھایا ہی نہیں کہ وہ کون سی عمر میں نمازیں تمہارے ذمہ لاگو ہو گئی, تم مکلف ہو گئے شریعت سے. اب اگر نماز چھوڑو گے تو اس کی قضا ہوگی. اور علماء نے لکھا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اب پٹائی نہیں, اب تو محبت پیار سے سمجھائی ہے. پٹائی 10 سال کی عمر ہے, بالغ ہونے سے پہلے تک پٹائی نہیں. بالغ ہونے کے بعد اب باپ اولاد کو نماز نہ پڑھنے پر مار دے.
کیوں نہیں مار سکتا کہ بچہ مکلف ہو گیا؟ بچہ مکلف ہو گیا، اب اگر ابا مارے گا بچہ سامنا کرے گا، بچہ بھی بالغ ہو گیا، اب وہ لڑائی پر آمادہ ہو جائے گا، ہو جائے گی، اور جو ہے بچہ ابھی تو صرف نماز میں پڑھنے کا گناہ کر رہا ہے، اب اگر اسے آپ نے مارا اور اس نے آپ سے قوم کر دی تو اب وہ والدین کی نافرمانی کا بھی گناہگار ہوگی اور اسے گناہگار کرو گے کیا؟ تو آج ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے، یعنی بچہ بالغ ہو گیا تو باپ سے نماز میں پڑھ لی، اب مارنے کا حکم چھوڑی، 10 سال کی عمر میں تھا جب وہ مکلف نہیں تھا، آپ کا ماتحت تھا، اب اسے پٹائی کرنے کا حکم تھا، بالغ ہو گیا، اب وہ مکلف ہو گیا تو اب آپ کو مارنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ماریں گے تو وہ لڑے گا، سامنا کرے گا اور اختلاف بڑھیں گے اور میں نے کیا اب تو اسے محبت پیار سے ترغیب بھی دے سکتے ہیں کہ بیٹا نماز کی پابندی کر لیا کرو، گناہگار ہوتے ہو، تمہارے جتنے دادے ہوں گے نہیں پڑھو گے سزا ہوگی، سزا کرنی پڑے گی، بات تو تمہیں سمجھا سکتے ہیں۔ اب تو محبت پیار سے سمجھانا ہے، مارنے کا تو بنا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ 10 سال کی عمر میں ماں مفید ہے، بالغ ہونے کے بعد ماں مفید نہیں، لہٰذا کتنے والدین ہیں جو بالغ اولاد کو پٹائی کرتے ہیں تو بالغ اولاد کے دل میں والدین کی نفرت بیٹھ جاتی ہے، ایسی نفرت بیٹھ جاتی ہے کہ پھر وہ والدین کا سامنے ہی نہیں کرتے، یعنی پوچھتے ہی نہیں والدین، اور پھر وہ اپنی زندگی الگ ہی گزارتے ہیں، احساس کمتری ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، یعنی کون سے نفسیاتی امراض ہوتے ہیں جو والدین اولاد کی پٹائی بالغ ہونے کے بعد کرتے ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہے، تو نبی کی تعلیم سے معلوم ہوا کہ 10 سال کی عمر میں پٹائی کرو، 12 سال کے بعد کوئی علامات بلوغ ظاہر ہو جائے تو وہ بالغ ہو سکتا ہے، اسے سمجھاؤ کہ بیٹا بالغ ہو جاؤ گے تو پھر تو نماز کی سزا ہو جائے گی تمہارے لیے، نماز نہیں پڑھو گے تو سزا ہے، اور اس کی سزا کس طرح کہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، وہ بعد میں اس کو پڑھ بھی دی، پھر بھی ایک حقب جہنم میں جانا، ایک حقب، اور ایک حقب 80 برس کا، اور 80 برس آخرت کے اعتبار سے جو بنتے ہیں اگر وہ دنیا کا حساب لگایا جائے تو 2,88,00,000 برس، 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا، اتنا سخت سزا ہو جائے گی اگر بالغ ہونے کے بعد نماز سزا جائے۔ اب بالغ کب ہوتا ہے بچہ؟ 12 سال سے لے کر 15 سال کے زمانے میں 3 سال کے اندر کسی بھی دن بالغ ہوتا ہے، یعنی اس کو احتلام ہو گیا، جس دن احتلام ہوا اس دن وہ بالغ ہوا، اس دن کے بعد سے اگر کوئی نماز قضا کی تو پھر گناہگار۔ ایک عجیب قصہ لکھا ہے کتابوں میں، امام محمد رحمہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بہت شہید شاگرد، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسائل مذہب کو جو عام کرنے میں امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کردار ہے۔ تو یہ چھوٹے سے بچے تھے، بالغ ہونے کے قریب تھے، اس زمانے میں تو بچہ نماز کا پابند تھا، مسلمان، یہ تو تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان اس طرح نماز قضا کریں گے۔ حضور کے زمانے میں منافق بھی نماز قضا تو کیا، نماز جماعت سے نہیں چھوڑ کر، منافق بھی جماعت نہیں چھوڑ کر، یہ ماحول تھا حضور کے زمانے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ اس وقت محمد شیخالی امام تو نہیں تھے، اور عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے، اور پھر رات کو اسی وقت احتلام ہوا، اور پھر صبح فجر کی نماز پڑھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسجد میں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر آئے اور پوچھا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ ایک بچہ ہے، اس نے عشاء کی نماز پڑھی جماعت سے، اس وقت تک وہ نابالغ تھا، رات کو سویا اور اسے احتلام ہوا، وہ بالغ ہوا، اب بالغ ہوا اس کے بعد اس نے فجر کی نماز پڑھی، تو کیا اس نے عشاء کی نماز قضا کرنی ہے؟ دیکھیے کتنا عجیب سوال تھا، اور ایک بچے کا تھا، کیسا عام رواج تھا مسائل کے پوچھنے کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسے تعجب سے دیکھا اور فرمایا کہ ہاں بھائی اسے عشاء کی نماز کی قضا کرنی ہے، حالانکہ عشاء
نماز تو جماعت سے پڑھی تھی، مگر دیکھیے وہ جو عشاء کی نماز اس نے جماعت سے پڑھی تھی وہ نابالغی کی حالت میں پڑھی تھی، وہ اس کی نفل تھی، اور عشاء کا وقت صبح 40 تک ہوتا ہے، تو عشاء کے وقت کے اندر اندر وہ بالغ ہو گیا، مکلف ہو گیا، اور فرض کے حیثیت سے نماز اس نے عشاء کی پڑھی تھی۔ جو عشاء کی نماز اس نے جماعت سے پڑھی تھی وہ اس کے لیے نفل کا درجہ تھا، اور فرض اس کے اوپر ہوئی 12 بجے کے بعد جس وقت وہ اعلان ہوا اس وقت سے وہ نماز اس کے ذمہ فرض ہوئی اور وہ اس نے پڑھی نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کو اسے دوبارہ پڑھیں گے، تو یہ مسجد میں اس کے کونے میں اٹھ گئے اور جا کے نیت باندھی اور عشاء کی نماز پڑھنے شروع کر وہ معلوم ہوا کہ کسی کی مسئلہ اسی بچے کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب ان کا یہ عمل دیکھا تو فرمایا کہ یہ بچہ آگے جا کے بہت بڑا آدمی بنے، بہت بڑا عالم بنے، اور ہوا بھی ایسے، پھر امام محمد بنے۔ تو دیکھیے اس زمانے میں بچوں کا یہ حال کہ ایک دفعہ نماز پڑھنی بالغ ہوئے دوبارہ پڑھنی پڑی، اور وہ مسئلہ بھی پوچھا، اور آج تو برسوں برس کی نمازیں قضا ہیں مسلمانوں پر، پتہ ہی نہیں کہ میرے ذمہ کتنی، کوئی کسی کی 30 سال کی نمازیں قضا ہیں، کسی کی 25 سال کی قضا ہیں۔ تو دیکھو بھائی قضا نمازیں صرف رونے دھونے سے معاف نہیں ہوگا، رونے دھونے سے گناہ معاف ہوگا، وہ نمازیں معاف نہیں ہوگی، وہ تو ادا کرنے سے معاف ہوگی، عمر سے پہلے ادا کر لی، جلدی اپنی قضا پوری کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز قضا اپنے ذمے لے کر دنیا سے چلے جائیں۔ تو جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں وہ نوافل کے بجائے قضا نمازوں کا اہتمام کریں تاکہ جلدی اس کی قضا نمازیں ادا ہوں۔ تو نمازوں کا معاملہ اتنا اہم ہے، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز اہم ترین فریضہ ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، بچوں کو اس کا عادی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائے، بچوں کو نماز کا عادی جب بنائے گا جب خود عادی ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ گھر میں روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم کا اہتمام ہو جائے، اس میں فضائل نماز پڑھنے پر کیا ملے گا، نماز چھوڑنے پر کیا سزا ہوگی، اس کے مذاکرے گھروں میں روزانہ پابندی سے مذاکرے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب فضائل سامنے آتے ہیں تو جذبہ ابھرتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، اور اسی طریقے سے جب سزا سامنے آئے گی تو بچنے کی ہمت تھوڑی سی کم سزا ہے، تھوڑی سی سستی کی وجہ سے، تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑے گی، چلو ہم نماز پڑھیں۔ تو اگر فضائل اعمال کا روزانہ گھر میں معمول بن جائے تو کافی تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اس سے کافی فائدہ ہوا لوگ ان کے گھروں میں نماز کا ایک رواج بن گیا۔ تو گھر میں جب آدمی رات کو آئے دکان سے آفس سے تو سب بچوں کو عورتوں کو گھر میں جمع کرے جو بھی اپنی محرم ہے، اور پھر 10 منٹ تعلیم کرتے فضائل اعمال میں سے فضائل نماز کی احادیث 3-4 احادیث پڑھے، اس کا فائدہ پڑھے، اور پھر آپس میں مذاکرہ کرے کہ کتنا ضروری ہے ہمیں نماز کا اہتمام کرنا۔ اب پھر ارادے کرائے کہ فجر کی نماز میں سب کو اٹھنا ہے، فجر کی نماز میں سب اہتمام کریں۔ تو بہرحال ماحول بنانے سے بنتا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ بھئی کیا کریں، تو عمر گزر گئی، عمر اللہ غفور رحیم ہے، چلو چلنے دو، اس طرح سوچ کے اپنی ہمتیں اگر اس طرح ختم کر لی تو بھئی بڑا خسارہ ہے، بڑا نقصان۔ تو توجہ دینے کی ضرورت ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے، یہ حدیثیں ہمارے لیے تو ہیں۔ تو دیکھیے حضور فرما رہے ہیں کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع، اپنی اولادوں کو حکم کرو نماز کا اس حال میں کہ وہ 7 سال کے ہوں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو، انہیں مارو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين، جبکہ وہ 10 سال کے ہوتے ہیں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کی عمر میں ان کے بستر بھی الگ الگ۔ یہ بھی ایک حکم ہے شریعت کا کہ بچے بچیاں ہم الگ الگ بستر کرتے ہیں۔ 10 سال سے پہلے تو چلو اکٹھے سو گئے، مگر 10 سال کے بعد وہ بچے بھی الگ الگ، بچیاں بھی الگ الگ، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے بات ہوگی، اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرنا دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت میں جو حق تلقین کی وہ معاف کرنا دیجیے. یا اللہ کل ہماری اولاد ہمارا گریبان نہ پکڑے. آپ ہی ہمارے حال کا رحم فرما دیجیے. ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرمائیے. ہمیں اپنے آقا کی پاکیزہ تعلیمات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے بچوں کو بچیوں کو عورتوں کو مردوں کو ان سب کو یا اللہ سنت کا پابند بنا دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل اتباع نصیب فرما دیجیے. ہماری زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھال دیجیے. ہمارے سراپا کو سنت کے سانچے میں ڈھال دیجیے. یا اللہ ہمارے دل و نہار حضور کے اتباع میں گزریں ایسی ہماری پیاری زندگی بنا دیجیے. ہمارے گھروں کے ماحول کو دینی بنا دیجیے اور دین کی فضا کو ختم کروا دیجیے. یا اللہ ہر طرف سے دین کی آگ لگ چکی ہے. آپ کی رحمت کی ضرورت ہے. یا اللہ آپ کسی سے رحمت فرما دیجیے. اپنی رحمت کی ہوا سے اس بے دینی کی آگ کو بجھا دیجیے. یا اللہ دین کی ہوا کو عام فرما دیجیے. ایک دین کا پیارا سا ماحول بنا دیجیے. ہر گھر میں آپ کے محبوب کی سنتیں زندہ فرما دیجیے. ہر گلی میں ہر محلے میں حضور کی سنتیں زندہ فرما دیجیے. آپ ہی اللہ ہمیں پاکی کا ماحول پاکی کا معاشرہ عطا فرما دیجیے. ساری بے دینی کو بے حیائی کو ختم فرما دیجیے. ہماری کوتاہیوں کو معاف کرنا دیجیے. ہماری کوتاہیوں اور نالائقی کی وجہ سے ہماری غفلت لاپرواہی کی وجہ سے آج مسلمان یہاں تک پہنچ گیا ہے. یا اللہ آپ ہمیں معاف کرنا دیجیے. ہماری غفلت کوتاہی کو معاف کرنا دیجیے. ہمیں پھر سے عنایت نصیب فرمائیے. توجہ نصیب فرمائیے. قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے. ہماری تربیت کرنا دیجیے. ہماری اصلاح کرنا دیجیے. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين.